قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کملی والے نگاہ کرم ہو اگر کملی والے نگاہ کرم ہو اگر نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے کملی والے نگاہ کرم ہو اگر نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے کملی والے نگاہ کرم ہو اگر نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے اب تو ہو نظر رحمت میرے مصطفیٰ آخری وقت ہے تیرے بیمار کا اب تو ہو نظر رحمت میرے مصطفیٰ آخری وقت ہے تیرے بیمار کا کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے اور ہماری محبتوں کا خراج ہے یہ شعر کہ موت کچھ بھی نہیں موت سے کیوں ڈروں ایک جان کیا فدا لاکھ جانیں کروں موت کچھ بھی نہیں موت سے کیوں ڈروں ایک جان کیا فدا لاکھ جانیں کروں اور روز مر کر جیوں روز جی کر مروں روز مر کر جیوں روز جی کر مروں پر مدینے میں آنی قضا چاہیے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا روز مر کر جیوں روز جی کر مروں پر مدینے میں آنی قضا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے اور تو ہی ایمان سے ہم کو واعظ بتا یہ بڑی
محبت بری سماعتوں کے لیے۔ تو ہی ایمان سے ہم کو واعظ بتا، کس سے مانگیں بھلا مصطفیٰ کے سوا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو ہی ایمان سے ہم کو واعظ بتا، کس سے مانگیں بھلا مصطفیٰ کے سوا۔ انبیاء بھی پکاریں گے معاشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ بے شک بے شک، واہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، بے شک اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ بے شک، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ عبادت و ریاضت نیکیاں کرنا، نیکی کے اعمال کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا اور حضور کی تعلیمات کا خلاصہ اور خاص مقصود ہے۔ لیکن نیکیوں پر صرف تکیہ کر لینا اور اسی کو باعث مغفرت سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کچھ سہارا بھی ہونا چاہیے۔ اب سہارا کیا ہونا چاہیے وہ سنیے آپ۔ نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سوچتے، خالی صائم کا دامن ہے اعمال سے۔ اللہ، نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سوچتے، خالی صائم کا دامن ہے اعمال سے۔ پنج تن کی غلامی ملی ہے اسے، مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے۔ پنج تن کی غلامی ملی ہے اسے، مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ نہیں دل میں ہو تیری ہر نظر میرے لیے، یہ نہیں دل میں ہو تیری ہر نظر میرے لیے، ایک نظر کافی ہے تیری عمر بھر میرے لیے۔ اس لیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے۔ اور دیوانوں یاد رکھو اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اس لیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ ہے محبت و عقیدت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احتشام کے لائق آج کی مبارک تقریب کے نگران اور روح رواں حضرت علامہ مولانا سید عبدالوحید شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ امام و خطیب جامع مسجد حاضہ اور ہماری تنظیم جماعت خدام المصطفیٰ کی انتہائی متحرک شخصیت جناب محترم المقام الحافظ القاری جناب محمد ذوالقرنین صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر احباب ذوالفقار، آج کی یہ مبارک تقریب جو 11 شریف کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اس مختصر وقت میں صرف ایک بات پیش کریں گے کہ اللہ کریم اپنے ولی کی نسبت سے کیا عطا کرتا ہے، اپنے ولی کی نسبت سے کیا عطا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رہے گی نا، ہم
ولیوں کے سردار غوث السمدانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی قطب ربانی حضور الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک تقریب الموسوم 11ویں شریف کے حوالے سے یہاں حاضر ہیں۔ تو جو ولیوں کے سردار ہیں ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ولیوں کا ذکر کرنے سے، ان کی محبت پالنے سے، ان کی نسبت سے، سنگت سے کیا ملتا ہے۔ ہم لوگ چند لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کیوں بیٹھے، ان کا ذکر کرنے کیوں بیٹھے جی؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ سورہ آل عمران کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کی آیہ مقدسہ میں اللہ کریم نے اپنی ولیہ کی شان اور اللہ کے مقبول بارگاہ کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ ایک اصولی بات آپ یاد رکھیے کہ دنیا میں حضور کی بعثت سے پہلے یا حضور کی نبوت کے اظہار کے بعد قیامت تک کوئی شخص بھی جو ولی ہوگا وہ فیضان نبوت کا امین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فیضان نبوت کا امین ہوگا، یعنی پہلے اس کو نبوت کا فیض ملے گا تو پھر وہ مقام ولایت حاصل کر سکے گا۔ اگر اس کو فیضان نبوت نہیں ملے گا تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر لمحہ موجود تک اور یہاں سے لے کر صبح قیامت تک یہ اصول یاد رکھیے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے کسی نہ کسی نبی کی نبوت کا فیض یافتہ ہو۔ اگر وہ کسی نبی کی نبوت کا فیض یافتہ نہیں ہے اور وہ ولایت کا دعوے دار ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور صدقے جائے سید الاولیاء حضور الشیخ عبد القادر جیلانی کے کہ یہ حسباً نسباً قولاً اور علماً ہر اعتبار سے نبوت محمدی کے فیض یافتہ ہے۔ حسباً نسباً قولاً علماً ہر اعتبار سے یہ نبوت محمد رسول اللہ کے فیض یافتہ ہے۔ یہ وضاحت بڑی طویل ہے، ہم نے جو بات عرض کرنی ہے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی یا ولیہ کی سنگت نسبت سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کے والدہ محترمہ نے یہ منت مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں تیری بارگاہ میں اس کو نظر کر دوں گی۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ بیٹا ہوگا، لیکن وہ بیٹا نہ ہوا، وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو والدہ محترمہ ذرا پریشان ہوئی، تو اللہ کریم نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ محترمہ کی ڈھارس بناتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی جو بیٹی ہے بڑے بڑے مرد بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچیں گے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بڑے بڑے مرد بھی اس مقام کے نہیں ہوں گے جو اللہ نے آپ کی پیاری صاحبزادی کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے وہ مقام کیا ہے، وہ مقام ولایت۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بھائی جناب سیدنا زکریا علیہ السلام یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ماموں جان جناب زکریا علیہ السلام کی خدمت میں اپنی مبارک پیاری صاحبزادی کو ہدیتاً پیش کر دیے کہ آپ ان کی تربیت کریں۔ اور جناب زکریا علیہ السلام آپ اس وقت مسجد القدس میں، مسجد اقصیٰ میں امامت کرواتے تھے، متولیت اس کی تھی۔ آپ ایسا کرتے کہ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو محراب میں 7 کمرہ تھا، تو وہاں کہیں باہر جانا ہوتا
تو کمرے میں بٹھا کے تالا لگا کے باہر چلے جاتے کہ نہ کوئی بشر اندر سے باہر آئے نہ کوئی باہر سے اندر جائے۔ تربیت ہو رہی ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تربیت کرنے والے کون ہیں؟ نبی سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اپنی مبارک بھانجی کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے جناب زکریا علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی، سورہ مریم کے اندر 16 پارہ میں اس کی کیفیت بیان کی اللہ کریم نے کہ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام انتہائی بڑھاپے میں چلے گئے تھے، انتہائی بڑھاپے میں چلے گئے تھے۔ بڑھاپا اتنا ہو گیا تھا کہ بال سفید ہو گئے تھے، اور جناب زکریا علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام ایک دن آپ جب باہر سے اندر تشریف لائے کمرے میں حجرہ مریم سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئے تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام داخل ہوئے نا محراب میں، محراب کے ساتھ جو جگہ تھی وہاں پہ داخل ہوئے تو وہاں پر آپ نے بے موسم پھل دیکھے۔ کیا دیکھا؟ بے موسم پھل۔ مثلا ابھی موسم ہے نا آم مالٹے کا موسم ہے، تو بڑے پیارے پکے ہوئے آم اگر مل جائیں آپ کو تو یہ عجیب سی بات ہے، تو بے موسم پھل دیکھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو جناب زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ سوال تو بنتا تھا، دروازہ بند ہے، چابی ان کے پاس ہے، تالا لگا ہوا ہے، نہ کوئی بشر اندر گیا ہے نہ اندر سے باہر آیا ہے، اور بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ پھل پہلی سوال کی کیفیت، پھر بے موسم پھل، یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، سیدہ مریم عرض کرتی ہیں مامو جان یہ اور کہیں سے نہیں آئے ہیں، یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حد و بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر اس بات کو روک کے بیان فرمایا کہ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کو اس مقام پر کھڑے ہوئے یہ بات ذہن میں آئے کہ یہ جگہ عام نہیں ہے، یہ جو محراب کا یہ جو احاطہ ہے یہ عام نہیں ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ پھل آ گئے اور تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے، پھل آ گئے ہیں۔ پھر اچنبے کی بات اس سے بڑی یہ ہے کہ پھل بے موسم ہیں، بے وقت ہیں۔ تو دل میں خیال گیا کہ جو رب سیدہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب قرآن کے الفاظ دیکھیے گا، ہنالک دعا زکریا ربہ، جناب زکریا علیہ السلام اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ نے سوال کیا جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، اسی مقام پہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پہ کھڑے ہیں زکریا علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کرتا، انک سمیع الدعا، یا اللہ تو دعائیں سننے والا ہے۔ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس سے پہلے دعا نہیں مانگی ہوگی، بولیے نا، مانگی ہے، اس سے پہلے نہیں مانگی ہے، یہ نہیں کہ دعا مانگی نہیں اس سے پہلے، اور اللہ نے اس سے پہلے سنی نہیں ہوگی، اللہ تو نبی کی ٹالتے ہی نہیں ہے، اللہ نے سنی بھی ہوگی، لیکن اب یہاں پہ اس مقام پہ اللہ کے دعا کروانے اور جناب زکریا علیہ السلام کے دعا کرنے کی حکمت ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ حکمت یہ ہے کہ دنیا کو بتا دیے جائے، لوگوں جب تم اللہ کے پیاروں کے پاس کھڑے ہو کے مانگتے ہو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔
توجہ کیجیے آپ، توجہ کیجیے. جناب زکریا علیہ السلام ابھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں، اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں دعا مانگی ہے نا، اسی مقام پہ کھڑے ہیں. اور اسی مقام پہ کھڑے کھڑے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اسی مقام پہ کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جہاں دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی قربتوں اور نسبتوں کا فیضان لیے ہوئے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے فرشتے نازل ہوئے، جناب زکریا علیہ السلام کو پاس بشارت لے کے آئے ہیں. بشارت کیا لے کے آئے ہیں؟ جناب زکریا آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا ہے، اللہ صرف بیٹا نہیں دے گا آپ کو، وہ بیٹا دے گا جو صالحین کا امام اور نبی بن کے آئے گا. توجہ ہے نا اس بات کی طرف؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے مانگنے سے وہ کام بھی ہو جاتے جو نہ ہونے والے ہوتے ہیں، جو نہ ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ سیداں و حصوراں و نبیا من الصالحین، کہ اے زکریا آپ نے صرف بیٹا مانگا ہے، آپ نے صرف بیٹا مانگا ہے. ہم نبوت کو رد نہیں کرتے، نبوت قبولیت پہلے ہوتی ہے پھر نبوت ملتی ہے، لیکن یہاں ساتھ ولایت کا قرب اور نسبت بھی ساتھ مل گئی. اے زکریا ہم صرف بیٹا نہیں دیں گے، ہم آپ کو بیٹا سردار عطا کریں گے، عورتوں سے الگ رہنے والا عطا کریں گے، اور صرف عورتوں سے الگ رہنے والا نہیں، وہ نبی بھی بن کے آئے گا. اللہ یہ اللہ کریم کے مبارک بندوں کی صحبت اور قربت میں اللہ سے مانگی ہوئی دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے. اہل اسلام واجب الاحترام، یہاں ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پیاروں کی سنگت اور نسبت کا فیض عطا فرمایا ہے. یہ شرک نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس جا کے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا یہ شرک نہیں. اچھا میری بات سنیں، سمجھیں بات، نبی شرک سے پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پاک ہوتا ہے. نبی شرک سے، وہ نبی نہیں ہوتا جو شرک نبی آتا ہی اس لیے ہے توحید کا اعلان کرنے کے لیے، شرک کو اکھاڑنے کے لیے نبی آتا ہے. نبی کی نبوت کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو جب جناب سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ نفل پڑھتے، راتوں کو قیام کرتے، تو کہہ رہا کہ اسی مقام پہ مانگا ہے. یا اللہ چلو جناب زکریا علیہ السلام نے وہاں مانگا ہے تو آپ کسی اور مقام پہ عطا کر دیں. فرمایا نہیں، نبی کی نبوت میں تو شک ہی کوئی نہیں تھا، نبی کی نبوت میں تو شک نہیں تھا، اور نبی کی قبولیت میں بھی شک نہیں تھا. معاملہ تھا ولی اور ولیہ کی ولایت اور کرامت کے اقرار کا. دنیا کو بتانا یہ مقصود تھا کہ ولی کے پاس کھڑے ہو کے، اللہ کے بندے کے قرب میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا یہ صرف عام انسانوں کی نہیں، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے. یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے. اس لیے علیہ السلام یہ شرک نہیں ہوتا. ہاں مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا اللہ سے ہے. مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا اللہ سے ہے. مانگنا کسی غیر سے نہیں ہے، لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے مانگنے سے. ہم نے ایک شعر سنا ہوا ہے مولانا روم علیہ رحمہ کا کہ اللہ کے ولی جو اللہ کی بارگاہ خاص میں قربتیں حاصل کر لیتے ہیں، اور قربتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ خاص سے ان کو انعام و اکرام ملتا ہے، تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا ایک لمحہ، کتنا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا ایک لمحہ یہ کئی سالوں کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی، اس کا دل
اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بنا ہوتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کے انوار کا پورا مرکز ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ انوار و تجلیات، اس کی لہریں، اس کی شعائیں اپنے ارد و گرد کو پوری طرح گھیر لیتی ہیں۔ وہاں بیٹھا ہوا ہر شخص ان انوار و تجلیات سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ نہ جانے انسان 100 سال عبادت کرے تو اس عبادت سے اسے وہ فائدہ حاصل نہ ہو۔ وہ لمحہ جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے گا، اللہ کے ولی کی نگاہ فیض سے اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ خاص فیض ہے اہل اسلام، یہ خاص فیض ہے اللہ کے ولیوں کی قربتوں میں بیٹھنے کا، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے اپنے دل کو مستفیض کرنے کا، یہ خاص فیض ہے۔ لیکن ہم لوگ اس نیت کے ساتھ آئیں تو مثال دے دیتا ہوں آپ کو، گھر میں دودھ دینے والے نہیں آتے، دودھ دینے والے آتے ہیں تو والدہ محترمہ کہتی ہیں بیٹا جاؤ دودھ لے آؤ، دودھ دینے والا دودھ دینے آیا ہے، تو برتن صاف دھو کے رکھا ہوتا ہے والدہ محترمہ نے، پھر بھی کہتے ہیں پتر گاڑ نہیں ذرا انہوں، کہتی ہے کیا کری ذرا انہوں ہنگاڑ نہیں، کوئی آٹھ وچ بولے نا، یہ سادہ سی مثال ہے، کوئی آٹھ رہ نہ جائے، وہ پھر بھی پاک کرتی ہیں، پکاتی رہتی ہیں، بیٹا ذرا ہنگاڑ نہیں ہے کوئی آٹھ نہ رہ جائے۔ ڈالنا کیا ہے؟ دودھ ڈالنا ہے۔ دودھ ہمارے پنجابی کے علاقوں میں نا یہ بات کہی ہے، دودھ اللہ کا نور ہے، چلیں حصی نہیں ہے لیکن اس کے نور کا فیض تو ہے۔ دودھ ڈالنے کے لیے برتن کو ایک بار نہیں بار بار صاف کرتے ہو، تو جب اللہ کے انوار و تجلیات کا فیضان حاصل کرنا ہے تو تمہارے دل کے ظرف گندے ہوں گے تو وہ ملے گا۔ لازمی ہے کہ تمہارے وہ دل کے برتن صاف ہونے چاہیے۔ وہ صاف کیسے ہوں گے؟ جس طرح والدہ برتنوں کو مانج مانج کے صاف کر دیتی ہے، اللہ والا بھی اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کے دل کے برتن کو صاف کر دیتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نور سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت اللہ اکبر۔ یہ فائدہ ملتا ہے اہل اسلام، یہ فائدہ ملتا ہے، تو کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہے، اللہ والوں کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو، اپنے قلب و روح کو منور کرنے کا اہتمام ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ جو ماہانہ 11ویں شریف ہے نا، اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ محض لنگر کھانا، رزق حلال کھانا ویسے بھی ثواب ہے، وہ ایک الگ سا مقصد ہے، لیکن اصل مقصود بیٹھ کے یہ بات کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے ذکر سے، ان کے ذکر کے فیض سے اپنے قلب و روح کو پاک کیا جائے، تاکہ ہم لوگ بھی اللہ کے فیض ربوبیت اور محمد رسول اللہ کے فیض نبوت سے فیضیاب ہو سکیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت کا فیض نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو حضور کے مبارک دین کا فیض نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں حضور کی آل سے محبت، حضور کے اصحاب سے محبت کا فیضان عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ کریم اپنے اولیاء سے محبت کی خیرات نصیب فرمائے۔